جی خواتین و حضرات، الیکشن کا سماں ہے جی، اور 8 فروری 2024 کو الیکشن ہو رہے ہیں اور مختلف کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ انتخابی نشانات بھی فائنل ہو گئے ہیں اور کینڈیڈیٹس کی بھی لسٹ فائنل ہو گئی ہے، میدان میں کون کون سے لوگ اتر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اس دفعہ بڑے مزے کی ایک بات سامنے آئی ہے کہ مختلف قسم کے نعرے جو ہیں اس وقت سامنے آ رہے ہیں جی مارکیٹ میں، اور بڑا مزہ آ رہا ہے جب میں ان پوسٹروں کو دیکھتا ہوں، ان نعروں کو جس وقت میں سنتا ہوں پڑھتا ہوں تو بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے آپ کی طرح۔ آج کل پوسٹروں کے اوپر مختلف کینڈیڈیٹس کی طرف سے، جو امیدواران ہیں ان کی طرف سے، سیاسی لوگوں کی طرف سے نعرے آ رہے ہیں جی، نہ جھکنے والا تے نہ بکنے والا تے نہ ڈرنے والا۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنی وفاداریوں کو 6 دفعہ بیچ بھی چکے ہیں، جھک بھی چکے ہیں، بک بھی چکے ہیں، لیکن پوسٹروں کے اوپر وہی ان کے جو نعرے ہیں وہی آ رہے ہیں۔ تو میں جب یہ نعرے دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی سخت پریشانی بھی ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں یار بس اب کیا کریں، عوام اتنی ماشاءاللہ باشعور ہوگی کہ اس کو پتہ چل گیا ہے، لیکن یہ نعرے مارکیٹ میں آج کل بڑے مزیدار قسم کے آ رہے ہیں جی، بڑے فٹ نعرے آ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو آج کل کاروبار جو چمکا ہوا ہے وہ بڑا زبردست قسم کا کاروبار ہے، ڈور ٹو ڈور کمپین چل رہی ہے، تو اس میں جو سب سے مزیدار جو کام ہے وہ گلوکاروں کو مل گیا ہے جی۔ گانے والے جو ہیں وہ مختلف پارٹیز کے ساتھ ساتھ مختلف کینڈیڈیٹس کی بھی گانے بجائیں، رے کے دل میں ننی جھان کے دن دھندرا، یہ والے گانے آج کل بہت مارکیٹ میں پاپولر ہیں، اور سارے سنگر پاویں کڑیاں کے جاتکن ماسین بزرگن سارے سنگرز لگے ہوئے ہیں، اور جو سوشل میڈیا کے اوپر مشہور ہیں، جو ٹک ٹاکرز ہیں، سلیم کو تھا گئی سانتے، وہ لوگ بھی بیزی ہیں، وہ اب سیاسی گانے گا رہے ہیں سیاسی لوگوں کے لیے۔ یہ بڑا مزہ، ہمارے جو حجام بھائی ہیں ماشاءاللہ وہ مختلف ڈیزائن، بالوں کے سٹائلز، داڑھی کا سٹائل بہترین طریقے سے وہ بھی دے رہے ہیں ڈیفرنٹ کینڈیڈیٹس کو، اور ڈھول تریوں والے ماشاءاللہ وہ بھی بہت زیادہ بیزی ہیں، کیونکہ ہر ایک کینڈیڈیٹس کے لیے انہوں نے جو ہے نا جی وہ ایک سسٹم رکھنا ہے۔ مارکیٹ میں جناب دیگوں والے جو ہیں، کٹووں والے، دیگوں والے، کھانے بنانے والے، بریانی والے، چاولوں والے، میں کہتا ہوں ہر قسم کا کھانا بنانے والا جو بندہ ہے اس وقت وہ مصروف ہے، کیونکہ ہر حجرے میں اس وقت کھانا جو ہے وہ 2 وقت کا بمائے ناشتہ دیا جا رہا ہے جی۔ اور شامیانے لازمی بات ہے مارکیٹ سے شارٹ ہیں جی، جن لوگوں نے شادیاں کرنی ہیں، جن کے نکاح ہیں، جن کے ولیمے تیار ہیں، ان کو شامیانے نہیں مل رہے ہیں، وہ شادی ہالوں میں جا رہے ہیں، شادی ہال بڑے مہنگے ہیں۔ گاؤں میں تو یہ کلچر نہیں ہوتا، گاؤں میں اگر آپ کھڑی گنگر کے ایریا میں چلے جائیں تو وہاں پر تو جناب صرف تحصیل غازی میں آپ کو 1 یا 2 جو وہ شادی ہال مل جائیں گے، باقی تو سارا گاؤں والا کام ہے، تو شامیانے نہیں مل رہے جی، لوگ چادریں لگا کے تھوڑا سا جو ہے نا سیپریشن کر رہے ہیں۔ شامیانے بھی آج کل سیاسی لوگوں نے اپنے قبضے میں کر لی ہیں، کیونکہ ان کے جلسے ہو رہے ہیں، روٹیاں ہو رہی ہیں، کھابے چل رہے ہیں، روٹیوں میں ترٹ لگی ہوئی ہے جی۔ اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں خواتین و حضرات نعرے لگانے والے، تقریریں کرنے والے، زندہ باد مرد آباد کہنے والے وہ جو ہے نا وافر مقدار میں آپ کو نظر آئیں گے، اور وہ آپ کو رینٹ پہ بھی مل سکتے ہیں، کرائے پر بھی مل سکتے ہیں۔ جو جینون آپ کا بندہ ہے نا جی وہ آپ کو بہت کم ملے گا۔ تو آج کل شہروں میں تو یہ ہو رہا ہے کہ لوگ ٹھیکے کر رہے ہیں جی، ٹھیکے لیتے ہیں، اور مختلف قسم کی جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی جسے آپ کہیں کہ جی وہ کنسلٹنٹ بن گئے ہیں اس بارے میں، چھوٹے چھوٹے کمپنیاں بن گئی ہیں جو آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں جی۔ نعرے لگانے والے آپ کو چاہیے جی، نعرے لانے والے چاہیے، کتنے بندے جی؟ 100 بندے جی، فی بندہ اتنے جی، اتنے لاکھ روپے ہو گئے، ٹھیک ہے جی، فلانی جگہ سے جلد سے پہنچ جائیے جی۔ تقریروں والے چاہیے جی، جو جذباتی تقریر کر سکیں، سمندر کے غرق سے تیروں کے انداز سے نکل کر یوں چلے تو یوں آئے، یہ والے بھی آپ کو ملیں گے۔ اور پھر شعر و شاعری کرنے والے، سمندر دریا میں نہیں اترتا، ادھر کے دیکھے تو کلندر ادھر نہیں اترتا، یہ والے شعر بھی آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے۔ اور پھر نہ جھکنے والے، نہ بکنے والے، نہ جناب نہ ادھر جانے والے نہ ادھر جانے والے، یہ۔ اور آپ جب ان کی تقاریر اور نعرے سنیں گے، یہ جو کرائے پہ آپ کو لوگ ملیں گے، تو آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کہیں گے یہ بندہ دیکھو 3-4 دفعہ اپنی بیچ چکا ہے وفاداری، پھر بھی اس کے بارے میں، تو آپ کو بلیو کروانا ضروری ہوتا ہے اس قسم کی جذباتی تقریر۔ اور ہماری جو قوم ہے ماشاءاللہ وہ پھر سارے سانحے بھول جاتی ہے، وہ سارے حادثات بھول جاتی ہے، وہ پھر اس لمحے اس وقت کی تقریر کے زمرے کے اندر گھس جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے اگر کینڈیڈیٹ ہے تو یہی کینڈیڈیٹ ہے جی۔ جذباتی شعر کہنے والے، تقریریں کرنے والے، ایک گرتی دیوار کو ایک دھکا اور دو،
اور فلانے کو لے کے آؤ، اس کو لے کے جاؤ. آج کل یہ بڑا زبردست ہے. تو میں نے کہا میں آپ کو اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دوں کہ آپ نے اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے اور بڑے زبردست طریقے سے، اور ایسے نعروں کے بیچ میں نہیں آنا، ایسی تقاریر کے اوپر آپ نے سر نہیں دھرنے. آپ نے صرف کینڈیڈیٹ کو دیکھنا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ آپ کے لیے جس نے کوئی کام کیا ہوا تھا. پھر ابھی بات کرتا ہوں جی، انتخابی نشانات الاٹ ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے. وہ انتخابی نشانات کچھ ایسے نشانات دے دیے ہیں کہ بندہ سر پکڑ کے رہ جاتا ہے. اب جس کو انتخابی نشان چمچہ ملا ہے وہ کیسے کہے میرا انتخابی نشان چمچہ ہے، میرے یہاں ووٹ دیو؟ کیسے کہے؟ جس کو بوتل ملی ہے وہ کیسے کہے کہ جی انتخابی نشان بوتل آؤ؟ کسی کو دیچکا ملا ہے، کسی کو توا ملا ہے، کسی کو کڑچھا مل گیا ہے، کسی کو دیگ مل گئی ہے، کسی کو بینگن مل گیا، کسی کو تھالی ملی ہے. تھالی اور بینگن مل کے آپس میں تھالی کا بینگن کیسے ووٹ مانگے گا؟ آپ نے بتائیں. وہ کہے گا کہ جی میرا انتخابی نشان تھالی ہے، میرے یہاں تسی ووٹ دیو، میرے نال سپورٹنگ بینگن آئے ہیں تے اساں بھی تسی ووٹ دیو. تو یہ انتخابی نشان اس دفعہ بڑے عجیب و غریب قسم کے آ گئے جی. حالانکہ الیکشن کمیشن چاہتا تو یہ انتخابی نشانات کسی سوبر طریقے سے بھی دے سکتا تھا. آپ مطلب جناح کیپ کسی کو دے دیتے، واسکٹ دے دیتے، برج دے دیتے، مینار دے دیتے، گنبد دے دیتے، یا پھر اسی طریقے سے آپ جو معزز قسم کے انتخابی نشانات ہیں آپ وہ دیتے. آپ نے تو بالکل ہی جو ہے مطلب اس کا ستیہ ناش کر دیا. کینڈیڈیٹ ووٹ مانگتے ہوئے شرم آتی ہے اس کو. اب چمچے والا کیسے جائے گا؟ چلیں مجھے بتائیں. وہ مجھے کہے گا کہ ماڑا انتخابی نشان جی چمچہ تے مگو تسی ووٹ دیو. بندہ تے پہلے اس دیکھے کہ تو چمچے ہوئے. مطلب بندے کو ویسے ہی شرم آتی ہے کہ چمچے کو اب میں ووٹ دوں گا. میں نے یہ مجھے نہیں پتا انتخابی نشان چمچہ کس کا ہے، لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں. تو یہ ایک تھوڑی سی زیادتی ہو گئی ہے کہ جو انتخابی نشانات اس دفعہ دیے گئے ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا مطلب سوچنا چاہیے جناب. اس طریقے سے تو یہ بڑی زیادتی ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے کریں گے. اور مارکیٹ اس وقت جناب الیکشن کا دورہ ہے اور بہت برے طریقے سے اس وقت جناب جو ہمارے جادوگر کینڈیڈیٹس ہیں وہ میدانوں میں ہیں. پورے ملک کی میں بات کروں، اسپیسیفک کسی حلقے کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو لہٰذا آپ نے ووٹ سوچ سمجھ کر دینا. یہ میں آپ کو بتا دوں. ووٹ آپ سے میں جب بھی روڈ شو کرتا ہوں، آپ لوگوں سے میں بات کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں جناب ہون اساں شعور آ گیا ہے، ہون اساں ووٹ اکھیاں کھول کے آنے کٹ کے دے ساں. لیکن میں پھر جس وقت دیکھتا ہوں تو وہی مجھے ایک سارا سسٹم وہی نظر آتا ہے. آپ اس بندے کو ووٹ کیوں نہیں دیتے ہیں جس بندے نے کم سے کم من حیث القوم آپ لوگوں کے لیے کام کیا ہوا ہے؟ انفرادی کاموں کی بات میں نہیں کرتا ہوں جناب، میں اجتماعی کام کی بات کرتا ہوں کہ جس نے کوئی اجتماعی کام کیا ہوا ہے آپ اس کو ووٹ دیں. پڑھے لکھے طبقے کو ووٹ دیں جو کم سے کم آپ کی بات کو سمجھے گا تو صحیح، اس کی ذہن میں آئے گی تو صحیح کہ یار اگلا بندہ بات کیا کر رہا ہے. تو میں نے کہا جی آج چھوٹا سا ویلاگ ہے یہ آپ کے ساتھ کر دوں. ایک تو یہ تھا کہ مارکیٹ میں نعرے آ گئے ہیں، مارکیٹ میں نہ جھکنے والے نہ بکنے والے ایک دفعہ پھر آ گئے ہیں. اور انتخابی نشانات جو جس طریقے سے ہے ماشاءاللہ وہ پاویں وہ کسی بھی پارٹی کے حوالے سے ہے، میں یہ کہوں گا آپ کو کہ یہ زیادتی ہے. ایسے انتخابی نشانات نہیں دینے چاہیے. ابھی لوگ گئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں بھی گئے ہیں، ہائی کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں کہ جی ان انتخابی نشانات کو لے کے ہم جب عوام میں جائیں گے تو عوام ہمیں کیا کہے گی جی بینگن والا آ گیا جی، چمچے والا آ گیا جی، کڑچے والا آ گیا جی، اچھا جی تھالی والا آ گیا جی، دیچکا والا آ گیا جی. اس کے علاوہ بھی بڑے مذکر خیز قسم کے انتخابی نشانات ہیں جو بندہ ایک ہی ہے جراب ملی ہے جی، جراب والا آ گیا جی، ایک کو دستانے ملے ہیں، ایک کو یعنی عجیب و غریب قسم کے ایسے انتخابی نشانات ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی ہے. تو بہرحال آخر میں یہی کہوں گا اپنے ووٹ کا استعمال آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کرنا ہے جی، سوچ سمجھ کے کرنا ہے اور دیکھ سن کے کرنا ہے.